دیکھو ہدایہ باب الموادعۃ ومن یجوز امانہ. ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان خيرا للمسلمين لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به. اوپر سے بات چل رہی ہے مصالحت ایمان والوں کے اور کافروں کے مابین، کہ اگر وقت کا امیر المؤمنین، وقت کا امام، مسلمانوں کا ذمہ دار اگر بہتر سمجھے تو کافروں سے مصالحت کر سکتا ہے کتنی بھی مدت تک، لیکن مسلمانوں کا ہونا چاہیے فائدہ، خود اپنی ذات کا، اپنے بچوں کا، جیسا کہ آج کل کے نیتا لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کا فائدہ دیکھتے ہیں، باقی کسی اور کا فائدہ وائدہ دیکھنے کا کوئی حساب نہیں. لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا ایسا نیتا گری کرتا ہو جس کے اندر وہ امت کے حال کی طرف اس کی نگاہ ہو. یہ ہے جی. فرماتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے امیر المؤمنین کے لیے کافروں سے کچھ وقت کے لیے صلح کر لینا، جس صلح کے اندر مسلمانوں کا فائدہ ہو. اب اس کا الٹا کریں کہ اگر کوئی امام مسلمانوں کے نقصان کے لیے اہل حرب سے مصالحت کر لیتا ہے تو وہ ناجائز ہے. کلام پاک میں اس کا ثبوت ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر کافر لوگ صلح کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو آپ بھی ان سے صلح کے لیے ہاتھ بڑھا لیا کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. قرآن کریم کے علاوہ حدیث کے اندر بھی ہے صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی کافروں سے، 10 سال تک کی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، شرطوں کے ساتھ کیا تھا، اور شرطیں بھی اس طریقے کی تھی صلح حدیبیہ میں کہ وہ اس سے یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دب کر کے صلح کر رہے ہیں، بہت زیادہ دب کر. حضرت عمر نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو اتنے دب کر کے ہم جو ہے کر رہے ہیں صلح. بہرحال حضور کا اشارہ تھا کہ اس میں بہت بڑی خیر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کا فائدہ دیکھتے ہوئے یہ حدیبیہ کی صلح آپ نے کی تھی، دب کر کے ہوئی. دب کر کے مطلب یہ ہے کہ جو شرطیں ناقابل قبول تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے فوائد کو دیکھتے ہوئے، مومنوں کے فائدوں کو دیکھتے ہوئے اس شرط کو بھی قبول کیا. مثال کے طور پر ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے ایمان قبول کر کے مدینہ جائے تو اگرچہ اس نے ایمان قبول کر لیا ہے، وہ آپ کا ایمان والا بن گیا ہے، ہمارا نہیں رہا، پھر بھی مکے سے 2 آدمی جائیں گے مدینہ اور مدینہ سے انہیں کھینچ کر کے مکہ واپس لائیں گے. یہ شرط ناقابل قبول تھی. اگر سامنے سے اگر دیکھا جائے تو ایک شخص ایمان قبول کر کے حضور کے پاس آ گیا، اب کیا مطلب بنتا ہے کہ اسے جو ہے واپس بھیجا جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آئندہ وقتوں میں اس کے بہت بڑے فوائد حاصل ہونے والے ہیں، تو اس شرط کو بھی قبول کیا. اس شرط کا دوسرا سیکشن یہ تھا کہ اگر ادھر سے مدینہ سے کوئی اسلام چھوڑ کر کے کافر بن کے مکہ میں آئے گا تو مکہ والے اسے واپس نہیں دیں گے. یہ اور بھی ایک بات تھی بڑی بھائی، جب آپ کا والا اسلام قبول کر کے آ رہا ہے مدینہ تو آپ ہم سے واپس مانگ رہے ہیں، ہم نے قبول کر لیا. اب ہمارے یہاں سے کوئی مرتد ہو کر کے اسلام چھوڑ کر کے تمہارے یہاں آ رہا تو تم بھی تو اسے ہمیں دے دو واپس، کہ نہ واپس نہیں دیں گے. کہ ٹھیک ہے چلو یہ بھی قبول. تو دب کر کے صلح ہوئی ہے بہت زیادہ شرطیں، ایسی شرطیں کہ جو ناقابل قبول سی تھی مان لی گئی. وجہ مسلمانوں کا فائدہ. ابھی مسلمانوں کا فائدہ اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد میں ظاہر ہو گیا. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہو گیا. تو فتح مکہ میں مسلمانوں کے ہاتھ پر پورا کا پورا مکہ فتح ہو گیا. مین جو جڑ تھی، جو بنیاد تھی، وہ اسلام والوں کے ہاتھ میں آ گئی، وہاں پر اسلامی حکومت پھیل گئی. یہ ہے بات.
تو اسی بات کو بول رہے ہیں کہ دیکھو مصالحت بھی جنگ ہی کی ایک صورت ہے۔ جنگ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک سامنے جائیں کافروں کے ان سے جنگ ہو اور جنگ کے اندر مسلمان جیت جائیں، یہ تو جہاد ہے صورتاً، شکلاً، شکل اور صورت کے اعتبار سے باقاعدہ جہاد ہوا ہے، مارا ماری ہوئی ہے، قتل و قتال ہوا ہے۔ ایک ہے کہ جنگ و جہاد کے لیے گئے اور کافروں نے ادھر سے کوئی پیش کر دی کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو اور مسلمان اس کو قبول کر لیں، مسلمانوں کا امیر خیر خواہی کے لیے قبول کر لیں مسلمانوں کی، تو یہ بھی جہاد ہے معنی کے اعتبار سے، معنی یہ بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم وہاں گئے تھے ہم نے جہاد نہیں کیا، یہ بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔ یا تو قتل و قتال ہو تو صورتاً ہے جہاد، یہ سوال آ سکتا ہے امتحان میں کہ صورتاً اور شکلاً جہاد کیا ہوتا ہے، تو آپ جواب دیں کہ کافروں سے مقابلہ ہو، کافر بھی اس کے اندر مارے جائیں اور مسلمان بھی اس کے اندر شہید ہوئے، باقاعدہ قتل و قتال کو صورتاً جہاد کہتے ہیں۔ سوال آئے گا کہ معنن جہاد کیا ہے، تو معنن جہاد ہے مصالحت کرنا، صلح کر لینا، یہ معنن جہاد کہلاتا ہے۔ اسی کو کہہ رہے والے ان الموادعۃ جہاد معنی، اس لیے کہ موادعت یعنی مصالحت کرنا جہاد ہے معنی کے لحاظ سے۔ کب ہے جہاد؟ اذا کان خیرا للمسلمین، جبکہ یہ بہتر ہو مسلمانوں کے لیے۔ لأن المقصود، اس لیے کہ مقصود اصل میں وہو دفع الشر، شر کو، کافروں کے شر کو دور کرنا ہے، حاصل بھی، اور وہ اس مصالحت سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اصل مقصود یہی ہے کہ کافروں کا شر اور کفر کا شر، کافروں کا شر کیا ہے؟ کفر و شرک ہے، اس سے بچ جائیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ لہذا مصالحت کرنے میں بھی اگر کافر یہ کہہ دے کہ بھی تم اپنا کرتے رہو ہم اپنا کرتے رہیں، اس میں کہیں نہ کہیں شر سے ہم محفوظ رہیں۔ لیکن 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہوا اور جو قبیل ان کو جو ہے عام ایک اجازت دے دی گئی کہ جو بھی قبائل یہ چاہتے ہیں کہ کفار و مشرکین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ ان کی حلیف اور ذمہ داری میں لے لیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کو چاہے اسلام قبول کرے نہ کرے، جو ان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ آ جائیں۔ تو اسی طریقے سے بنو بکر نام سے ایک قبیلہ وہ کافروں کے ساتھ ہو گیا تھا، اور بنو خزاعہ کے نام سے ایک قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تھا، اور پھر ٹھیک 6 سال کی جو ہے وقت میں ہوا ہے صلح حدیبیہ، 8ویں سال یعنی 8 ہجری میں ان کی جانب سے، کافروں کی جانب سے جو بنو بکر تھے انہوں نے جو ہے بنو خزاعہ پر شب خون مارا۔ شب خون مارا کسے کہتے ہیں؟ شب مانے رات، خون مانے خون، کہ رات میں دھاوا بول دیا اچانک سے، اسی کو کہتے ہیں گوریلا، گوریلا فائٹنگ، گوریلا حملہ، گوریلا اٹیک اسے بولتے ہیں۔ تو گوریلا اٹیک بولتے ہیں اسے، کہ سوتے ہوئے جا کر کے دشمن کو مار گرانا، سب سوئے ہوئے ہیں اور اوپر سے ڈرون اڑایا اور اس کے پر مار دیا، گوریلا اٹیک، یہ آج کی بھاشا میں کہتے ہیں۔ ویسے تو بس شب خون کہتے ہیں اسے ہمارے یہاں، تو شب مانے رات، خون مانے خون، رات میں خون کر دینا۔ تو بنو بکر نے جو کہ کافروں کے حلیف تھے کفار مشرکین کے، بنو خزاعہ پر رات میں حملہ کر کے بنو خزاعہ کے آدمیوں کو مار گرایا، اور بنو خزاعہ کا تعلق چونکہ حضور سے تھا، انہوں نے حضور کے ساتھ کو جو ہے پسند کیا تھا، اور پہلے زمانے سے بھی جب حضور یہاں تھے مکہ میں تھے تو ان کا کچھ تعلق تھا حضور سے، تو انہوں نے اس بات کو جو ہے محبوب رکھا، پسند کرا کہ ہم تو ان کے ساتھ رہیں گے، انصاف والے آدمی ہیں، چاہے اسلام قبول کریں نہ کریں لیکن رہیں گے ساتھ۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا، بنو خزاعہ نے خبر بھیجی کہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا ایسے ایسے، بنو بکر نے جو ان کے حلیف ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ اب جب عہد کو توڑ دیا جائے، اب 2 باتیں آپ کو سمجھنی ہیں یہاں پر، آگے عبارت کے اندر وہی آئے گا۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر 2 سال 10 سال 20 سال 5 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہو گیا اور صلح پر دستخط ہو گئی، اور صلح نامے پر دستخط ہو گئے دونوں گروپ کے، جیسے یہاں پر ہوئے تھے، اب پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آئندہ چل کر کے امیر المؤمنین یہ محسوس کرتا ہے کہ بھئی ان سے جو ہے معاہدہ رکھنا صحیح نہیں ہے،
لہذا وہ کافروں کو خبر بھیجے گا کہ میں اس معاہدے کو توڑنا چاہتا ہوں، جنگ نہیں کرے گا، پہلے خبر بھیجے گا، پھر کافروں کو خبر آئے گی کہ بھئی وہ ہم سے معاہدے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر یہ کافر لوگ اپنے تمام کے تمام ذمہ داروں، حلیف، آس پاس چھیتر کے علاقے کے، ان سب کا خبر پہنچائیں گے، جب تک مسلمان حملہ نہیں کر سکتے، نہ اس کی تیاری کر سکتے حملے کی۔ یہ اصول ہے۔ جب سب کو خبر لگ گئی اور کافروں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جب آپ کا معاہدہ توڑ دو، ہمارے سب لوگوں کو اطلاع ہو گئی ہے، تو اب یہ جو ہے اس طرح سے ختم ہوتا ہے معاہدہ۔ یہ ٹائم پورا ہو جائے، جتنے سال رکھا تھا معاہدہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی ایک کی جانب سے معاہدے کو دھوکے سے توڑ دیا جائے، جیسے کہ کافروں کی جانب سے بنو بکر کا حملہ بنو خزاعہ پر ہوا، جو حضور کے ذمہ داری میں تھے، حلیف تھے، تو یہ جو دھوکے سے حملہ ہوا ہے، تو اب دوسرے والے کو یہ کہنا ضروری نہیں کہ صاحب ہم تو بھی اپنا جو ہے معاہدہ ختم کرتے ہیں لہذا آپ جنگ کی تیاری کرو، یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ جنگ کی تیاری خفیہ طریقے پر بھی کی جاتی ہے۔ فتح مکہ جب ہوا ہے تو مکہ کو فتح کرنے کی تیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے کی ہے، بالکل پوشیدہ رہ کر کے کی ہے، اس کی شو نہیں کی، حتیٰ کہ کافروں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ دو چار کو ہو گئی تھی بھنک، لیکن بھنک لگنا اور بات ہوتی ہے اور باقاعدہ جنگ کی تیاری کی خبر اور بات ہوتی ہے۔ یہ ایسا کیوں کیا حضور نے؟ چونکہ بنو بکر کے بنو خزاعہ پر حملہ کرتے ہی معاہدہ تو خود بخود ٹوٹ گیا۔ جب ٹوٹ گیا تو اب حضور کے پاس ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اعلان کر کے کہیں گے ہم نے معاہدہ توڑا، اپنی جنگ کا اعلان کر دو، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ چپکے سے آپ نے باقاعدہ 10,000 سے لے کر 12,000 لوگوں کا لشکر یہاں سے لے کر کے گئے ہیں اور جا کر کے فتح مکہ ہوا ہے، چڑھائی کی ہے، یہ اسی لیے کیا ہے۔ اب آ جائیے دوسرا پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے معاہدہ کر لیا، مومنوں نے کسی کافر قوم سے معاہدہ کر لیا، مثال کے طور پر آج کیا ڈیٹ ہے؟ 7 اکتوبر ہے، 10 اکتوبر تک کا ہو گیا معاہدہ کہ بھئی 10 اکتوبر تک یہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے جنگ آپ کو، تو جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے مسلمان یہ چاہیں کہ ہم جہاں ہمیں جنگ کرنی ہے ان 3 دن کے اندر ان کے پاس میں پہنچ جائیں، جیسے ہی 10 تاریخ کو معاہدہ ختم ہوگا ایک دم سے حملہ بول دیں گے، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہی رہو جب تک 10 تاریخ نہ ہو، 10 تاریخ ختم ہو گئی، معاہدہ ختم، اب جنگ کی تیاری کی جائے گی، اس سے پہلے نہیں کیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ ایک مرتبہ رومیوں سے معاہدہ کر لیا، صلح ہو گئی کہ فلاں فلاں ٹائم تک صلح رہے گی۔ اب جب دیکھا کہ صلح کا زمانہ ختم ہونے کو ہے، کچھ وقت باقی رہ گیا، حضرت نے اپنے ساتھی سے کہا بھی ایک کام کر لو، جنگ کی تیاری کرو، تیاری کر کر کے وہاں تک چلو، رومیوں کے فلاں علاقے تک ہم پہنچ جائیں گے، جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا فوراً حملہ کر دیں گے۔ تو حضرت عمرو بن عنبسہ غالباً انہوں نے کہا کہ بھی میں نے حضور سے یہ سنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں حالانکہ حضرت امیر معاویہ اس سائیڈ میں چل پڑے تھے، تو آج ایسا نہیں کر سکتے، یہی رہو جب تک کہ معاہدہ ختم نہ ہو، معاہدہ ختم ہو گیا جس ڈیٹ میں اس کے بعد تیاری کی جائے گی۔ لہذا حضرت امیر المؤمنین حضرت معاویہ نے بات کو مانا اور اپنے ساتھی کو لے کر واپس ہوئے کہ ہاں بات صحیح ہے، جب حضور کی بات آ گئی تو بات یہ ختم۔ یہ 3-4 مسئلے آپ کو بتا دی، اگلی ساری عبارت میں بہت دور تک یہی مسئلے آئیں گے، دیکھو۔ وَلَا يُقْتَصَرُ الْحُكْمُ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَرْوِيَّةِ، فرماتے ہیں نہیں اکتفا کیا جائے گا حکم کا اس مدت پر جو روایت کی گئی ہے۔ روایت میں 10 سال کا ذکر آیا، کہتے ہیں کوئی ضرور 10 سال نہیں ہے، 2 ہوں، 4 ہوں، 6 ہوں، 8 ہوں، 10 ہوں، 20 سال اپنے اعتبار سے آپ معاہدہ کر سکتے ہو۔ حضور کا موقع اتنے کا 10 سال کا تھا، آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں معاہدہ، کتنے دن تک کے لیے بھی جنگ بندی کا اعلان ہو سکتا ہے۔ لِتَعَدِّيَ الْمَعْنَى إِلَى مَا زَادَ عَلَيْهَا، تاکہ متعدی ہو جائے معنی اس کی جانب جو کہ اس کے پر زیادہ ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ بخلاف ما اذا لم يكن خیرا، برخلاف اس کے کہ جب کہ خیر نہ ہو، خیر ہی نہیں ہے، یعنی معاہدہ کرنے میں تو خیر نہیں ہے، تو یہاں پر معاہدہ نہیں کیا جائے گا، مصالحت نہیں کی جائے گی۔ لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى، اس لیے کہ اگر اس نے خیر کے باوجود معاہدہ کر لیا، لأنه ترك الجهاد، تو امیر المؤمنین نے، امام نے چھوڑ دیا جہاد کو، صورتاً بھی ومعناً، اور معناً بھی۔
सूरतन भी जिहाद बाकी नहीं रहेगा, सूरतन क्या है सामने से जंग लड़ना, और मानन भी जिहाद बाकी नहीं रहेगा, मानन क्या है मुसालहत करना, दोनों खराब हो गए। वइन सालहहुम मुद्दतन, और अगर एक मुद्दत तक के लिए उनसे सुलह कर लिया इमाम ने, अमीरुल मोमिनीन ने, सुम्मा रआ, फिर देखा, नक़ज़ सुलही के सुलह के तोड़ना अनफा ज़्यादा नफा बख्श है, फिर देखा कि भी हम सुलह को तोड़ देते हैं, तो कहते हैं ना बज़ा इलैहिम, डाल देंगे उनकी तरफ सुलह को। डाल देंगे मतलब बताया आपको, इत्तला की जाएगी बाकायदा कि हमने सुलह की थी 10 साल के लिए, हम खुद इस माहदे को ख़त्म करना चाह रहे हैं, अपने लोगों को इत्तला कर दो, तमाम के तमाम को। जब इत्तला हो जाए तो हमें इत्तला कर देना, इससे पहले हम कोई जंग का ऐलान नहीं करेंगे। नबज़ इलैहिम, तो सुलह को डाल दे, उसकी जानिब डाल दिया। अच्छा जी, तो कहते हैं वह क़ातलहुम, और क़त्ल क़िताल करेगा, लिअन्नहु अलैहि सलाम नबज़ल मुवादअत अल्लती कानत बैनहु व बैन अहली मक्का, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसालहत को जो हुई थी वो डाल दिया था, जो कि अहले मक्का और हुजूर के माबैन हुई थी, उसको ख़त्म किया था। वलिअन्नल मसलहता, इसलिए कि फरमाते हैं, इसलिए कि मसलहत और फ़ायदा लम्मा तबद्दल, जबकि चेंज हो गया, पहले फ़ायदा था मुसालहत में, अब 2 साल बाद दिखाई दे रहा है फ़ायदा नहीं है, तो कहते हैं कानन नबज़ु जिहादन, और यही है वादे को ख़त्म कर देना भी जिहाद है, व इफ़ाउल अहदी, और अहद को पूरा कर देना है, तर्कुल जिहादी, जिहाद का छोड़ देना है, सूरतन व मानन, इसलिए कि और अहद का पूरा करना, अहद पूरा करेंगे मतलब कि 10 साल का माहदा 10 साल तक पूरा करो भाई, नहीं हमें 2 साल के बाद लग रहा है कि हालात खराब है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। तो कहते हैं अगर अहद को पूरा करने में लगेंगे और नहीं छोड़ेंगे तो कहते हैं कि जिहाद सूरतन और मानन दोनों के दोनों खत्म हो जाएगा। वला बुद्द मिन नब्ज़ि, जरूरी है कि उस अहद को तोड़ा जाए, तहर्रुज़न, बचने के लिए, अनिल गदरी, धोखे से। फ़क़द क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाते हैं हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, फिल उहूदि वफ़ाउन, कि अहदों को पूरा करने में वफादारी करो, ला गदरुन, धोखा ना दो। धोखा नहीं है ये, धोखा देने के लिए हमारे हुजूर ने मना किया है। जब पहले से आपको इत्तला कर दी जा रही है कि हम मुआहदात खत्म कर रहे हैं, अपने लोगों को इत्तला कर दो, ताकि वो जंग अगर करनी है जंग की तैयारी कर लेंगे। वला बुद्द मिन एतिबार मुद्दतिन, फरमाते हैं जरूरी है एतबार उस मुद्दत का, यबलुगु फीहा, इतनी मुद्दत तो कम से कम मिलेगी, इतनी मुद्दत तो देनी चाहिए कि यबलुगु फीहा, जिसके अंदर खबर पहुंच जाए, खबरुन नब्ज़ि इला जमीइहिम, के सारे के सारों को नब्ज़ यानी उस मादे के तोड़ने की खबर पहुंच जाए। इतना टाइम तो दिया जाएगा काफिरों को, थोड़ी क्या ऐसे बोल दिया एक आदमी भेजा यहाँ से लेकर के अपने लोगों को पहुंच गए मारने के लिए, ये नहीं होगा, बल्कि पहले खबर दी जाएगी, उस सारों को इत्तला करेगा, उस टाइम तक के लिए माहदा रहेगा जब तक सबको खबर पहुंच गई कि ठीक है भाई पहुंच गई है, अब हम जंग की तैयारी करते हैं। वयक्तफी, और काफी है, फी ज़ालिका, इस सिलसिले के अंदर भी मुग़य्य मुद्दतिन, एक मुद्दत का गुजर जाना, यतमक्कनु मिल्कुहुम बादा इल्मिही, मलिकुहुम यतमक्कनु मलिकुहुम बादा इल्मिही, कि उनका बादशाह मुतमक्किन हो जाए, कादिर हो जाए, बादा इल्मिही, उनके बताने के बाद, बिन नब्ज़ी, अहद को तोड़ने के बताने के बाद, मिन इनफाज़िल खबरी इला अतराफ ममलकतिही, इस खबर को अपनी ममलकत के चारों तरफ फैलाने में वो वहाँ का जो बादशाह है काफिरों का वो कादिर हो जाए। जाहिर बात इतना टाइम तो मिलेगा। लिअन्न बिज़ालिका यंतफ़िउल गदरु, इसलिए कि इस तरह करने से धोखा नहीं होगा, यंतफ़िउल गदरु, धोखा खत्म हो जाता है। हाँ, एक आदमी भेज दिया और जैसे उसने जाकर इत्तला करी फौरन मारा मारी कर दी, और को बताई नहीं आस पास वालों को जिसके वो मुआहिद साथ में लगे हुए हैं। काला, फरमाते हैं, वह इन बदाऊ भी खयानतिन, और अगर शुरू करा खयानत, शुरू से ही खयानत कर दे, जैसे कि इन्होंने बनु बकर ने बनु खुज़ा पर हमला करके खयानत कर दी, काफिरों की तरफ से खयानत हो गई, कातलहुम, तो उनसे क़िताल, और वो क़िताल करने लगे, वलम युबिज़ इलैहिम, यानी फिर तो डायरेक्ट कत्ल क़िताल किया जाएगा बिना बताए, वलम युबिज़ इलैहिम, मुआहदे को ख़त्म नहीं किया जाएगा। ख़त्म क्या, वो तो वहाँ से पहले ही ख़त्म हो गया खयानत करने से। इज़ा काना ज़ालिका बित्तिफ़ाक़, जबकि वो काफिरों के इत्तिफ़ाक़ से हो, कहीं ना कहीं उन काफिरों का इसमें इत्तिफ़ाक़ था, लिअन्नहुम सारू नाक़िज़ीन बिल-अहद, इसलिए कि ये काफिर लोग सारे के सारे अहदों को तोड़ने वाले बन गए। फला हाजत इला नक़ज़ी, अब इधर से हुज़ूर की तरफ से इसको तोड़ने की कोई हाजत नहीं थी। अब आपने डायरेक्ट कहा भी ठीक है, अब फतह मक्का के लिए रेडी हो जाओ और किसी से कहने की जरूरत है नहीं।
بس کرو گے۔ ہدایت النحو، مرفوعات کا بیان چل رہا ہے، 8 ہیں بتا دیا گیا ہے۔ 8 میں سے نمبر 1 فاعل ہے، بیان ہو چکا ہے۔ نمبر 2 مفعول ما لم یسمى فاعلہ، جس کو شارٹ کٹ میں نائب فاعل بولتے ہیں، اس کا بیان بھی کسی قدر آپ کے سامنے پیش ہوا۔ اب نمبر 3 مبتدا اور خبر، نمبر 4 پر خبر۔ تو مبتدا اور خبر 3 اور 4 نمبر کا بیان ہے، سمجھ گئے جی آپ بات، اسی کو لکھ لیجئے۔ مبتدا خبر کا بیان آپ نے عربی اول سے پڑھا ہے۔ مبتدا کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں؟ مبتدا پہلے لفظ کو جس سے ابتدا کی گئی ہو، اور خبر اسی مبتدا کی خبر دی جا رہی ہے کہ کیا ہے۔ یہ آسان ہے۔ مبتدا مسند الیہ کو کہتے ہیں، خبر مسند کو کہتے ہیں۔ مسند الیہ کہ خبر کی نسبت اس کی جانب کی گئی ہے، اور خبر کو کہتے ہیں مسند، جس کی نسبت کی گئی ہے۔ اسی لیے فاعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اسم مسند مسند الیہ دونوں ہوتے ہیں۔ دیکھیں فصل المبتدأ والخبر ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیتی۔ دیکھا جی، المبتدأ والخبر ہما اسمان، مبتدا اور خبر وہ دو ایسے اسم ہیں، مبتدا اور خبر وہ دونوں ایسے اسم ہیں، مجردانی جو خالی ہوں، عن العوامل اللفظیتی عوامل لفظیہ سے۔ نہیں سمجھے جی؟ مبتدا اور خبر وہ دونوں ایسے اسم ہیں جو خالی ہوں عوامل لفظیہ سے۔ بولو لکھ لے ہو تو آگے بڑھو۔ احدہما، ان دونوں میں سے ایک، مسند الیہ، مسند الیہ ہوتا ہے، بتایا تھا جب سے میں نے مبتدا ہوتا ہے، ان دونوں میں سے ایک مسند الیہ، مسند الیہ ہوتا ہے۔ احدہما مسند الیہ، ان دونوں میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے۔ ویسمی المبتدأ، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا مبتدا، یعنی مسند الیہ کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے اور نام رکھا جاتا ہے اس کا مبتدا۔ نہیں لکھ رہے تھے آپ؟ والثانی مسند بہ، اور دوسرا، ان دونوں میں سے دوسرا مسند ہے، مسند ہے کہہ لو، مسند بہ ہے کہہ لو، ایک ہی بات، مسند بہ ہے، اور دوسرا اور دوسرا ان میں سے مسند بہ ہے، دوسرا مسند بہ ہے، بہ ہے۔ وَيُسَمَّى الْخَبَرَ، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا خبر، یعنی مسند بہ اور مسند کو کیا کہتے ہیں؟ خبر۔ خبر نحو، جیسا کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ ہے جی مثال۔ جیسا کہ، نحو مانے جیسا کہ، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ زید مبتدا، قائم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ پڑھا ہے آپ نے عربی اول کے اندر۔ آگے چلیں، والعامل فیہما معنوی، والعامل فیہما معنوی، اور عامل ان دونوں میں، ان دونوں مطلب مبتدا اور خبر میں، اور عمل اور عامل یعنی عمل کرنے والا، عامل مطلب اور عمل کرنے والا مبتدا اور خبر میں، ان دونوں مطلب مبتدا اور خبر، اور عمل کرنے والا مبتدا اور خبر میں معنوی، معنوی ہے،
اور خبر میں معنوی ہے۔ لفظوں میں نہیں ہوتا اس کا عامل، معنوی یعنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ والعامل فیہا معنوی، اور ان دونوں میں عامل معنوی ہے۔ وہو الابتداء، اور وہ کون سا ہے؟ دیکھو عامل معنوی کیا ہے؟ وہ ہے وہو الابتداء، اور وہ ہے ابتدا، اور وہ ابتدا ہے۔ یہ ہے عامل معنوی کون سا ہے؟ ابتدا، عامل معنوی ابتدا ہے۔ اور وہ کون؟ عامل معنوی، وہ کیا اگر لکھ لو وہ ہوا، اور وہ اس کا اگر لکھو بریکٹ میں عامل معنوی۔ الابتداء ابتدا ہے اور عامل معنوی ابتدا ہے۔ لکھ نہیں رہے ہو تم، لگ رہا ہے لکھتے رہو آپ، ایسا نہ ہو کہ ہم بولتے رہیں اور آپ بیٹھے رہیں۔ بتا دینا مجھے، محنت ضائع نہ ہو جائے، آپ کی نہیں ہماری۔ آپ کو کر ہی رہے ہیں، ضائع یاد نہیں کرو گے ضائع ہو رہی۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ، اور اصل مبتدا میں یہ ہے مبتدائی۔ دیکھو عبارت میں ہے، عبارت بھی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی بغیر دیکھے تھوڑی پڑھ رہے ہیں۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ، اور اصل مبتدا میں یہ ہے کہ، یہاں تک لکھو۔ ہر لفظ کا ترجمہ کراتے ہیں الگ الگ، اس کے باوجود بھی آپ لوگ یاد نہیں کرتے۔ ہاں اتنا آپ لوگوں نے رحم کر دیا کہ یہ نہیں کہا کہ استاد نے پڑھائی نہیں کچھ، یہ تو نہیں کہا تھا، نہیں بات صحیح ہے، نہیں پڑھایا نہیں استاد، ہم تو بڑے محنتی ورنہ ہمیں پڑھانے والا ہونا چاہیے کوئی، یہاں الٹا ہو گیا، پڑھانے والے مضبوط ہیں تو تم ٹھپ ہو گئے۔ وہ اصل المبتدائی، اور اصل مبتدا میں یہ ہے کہ ان یکون معرفتاً، کہ وہ معرفہ ہو، کہ وہ معرفہ ہو، معرفہ ہو۔ وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً ہو، وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، اور اصل خبر میں یہ ہے کہ، اور اصل خبر میں یہ ہے کہ ان یکون نکرۃ، کہ وہ نکرہ ہو، وہ نکرہ ہو۔ ان یکون نکرۃ، نکرہ نہیں، نکرہ نہیں، نکرۃ، نکی کاف زیر کی، نکرہ، نکرۃ، نکرہ ہو، یہ کہ وہ نکرہ ہو۔ والنکرۃ اذا وصفت جاز ان تقع مبتدأ، یہاں تک۔ اور نکرہ، اور نکرہ، اور نکرہ کی، اور نکرہ کی جب صفت لائی جائے، والنکرۃ اذا وصفت، اور جب نکرہ کی صفت لائی جائے، نہیں لکھتے جی، جازا تو جائز ہے، ان تقع مبتدأ، کہ وہ مبتدا ہو جائے، جائز ہے کہ وہ مبتدا بن جائے یا مبتدا ہو جائے، جائز ہے کہ وہ مبتدا بن جائے۔ ہاں مبتدا نہیں بن سکتا نا، نکرہ ڈائریکٹ مبتدا نہیں بنے گا، نکرہ بن گیا موصوف، اب اس کے لیے آئے صفت، تو موصوف صفت مل کر کے کچھ پاور آ گئی، اور جس کی وجہ سے مبتدا بن سکتا ہے۔ دیکھو جی، نحو قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، بلکہ آپ یہ لکھو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ایسے کرنا. ویسے تو دیکھو سنو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یہ ہے اس کے معنی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. ٹھیک. اب بریکٹ میں مار کے لکھو، بریکٹ مار کر لکھو. کیا کیا لکھو گے بریکٹ میں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. سمجھ گئے؟ یہ بریکٹ میں لکھنا، چونکہ یہ تو تھوڑا مطلب میں آ رہا ہے، لفظی ترجمہ وہی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ کہہ سکتے ہیں آپ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے فرمایا. سب معنی ہے اس کے. یہ کئی سارے بتائے تاکہ آپ کے ذہن میں جمود نہ رہ جائے. جمود مطلب کہ ایک ہی بتایا وہی ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب کئی بتا دیے ذہن کھل جائے گا. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. والا نہیں، والا عبدم، والا اس میں کیوں لکھ رہا ہو؟ لکھا ہوا ہے، ارے کتاب میں سے تو پڑھ رہے ہیں ہم، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے. ہم کیا؟ ہاں اعراب لگا لو. ہاں، اور کتاب میں اعراب لگانے ہو تو کچی پینسل استعمال کیا کرو. والا عبدم مؤمن خیر من مشرک، والا عبد مؤمن خیر من مشرک. اور یقیناً مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، اور یقیناً مومن غلام مشرک سے بہتر ہے. اس میں ہمارا اصل مدعا کیا ہے بتاؤ رے بتاؤ. اس میں اصل بات کیا ہے جو ہمیں بتانی ہے؟ لفظ عبد مؤمن، یہ ہے اصل ہمارا. عبد مؤمن، یہ عبد موصوف ہے اور مومن کیا ہے جی؟ صفت ہے. موصوف صفت سے مل کر بنے گا مبتدا. سوال یہی تو تھا کہ عبد نکرہ ہے، نکرہ مبتدا نہیں بنتا ہے، معرفہ ہونا چاہیے. تو جواب کیا آیا کہ عبد کی صفت آ گئی ہے مومن، اور جب صفت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے اس کا مبتدا بننا جائز ہو گیا. صفت کی وجہ سے مبتدا بننا جائز ہو گیا. سمجھ گئے آپ بات؟ اچھا جی. بس کرو جی، ہلکا ہلکا سبق لو. ابھی جب اسے تیز تیز بعد میں چلائیں گے، ابھی تو ہلکے ہلکے یاد کرتے رہو. یہ مت کہہ دینا کہ یاد نہیں ہو رہا. میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھ لینا. اس بات کو پہلے، یاد نہ ہونے کا کوئی حساب نہیں ہے. اب فیل ہو جاؤ گے، سال واپس ہو جائے گا. ہاں، رعایت ایک بھی ذرہ برابر ہے نہیں ہے. پڑھائی ہو تو نمبر 1 کی ہو، ورنہ نہ ہو. صاف سی بات ہے. ہاں، بعد میں کہو کہ بتایا نہیں تھا. مشکات المصابیح، فضائل قرآن مجید بیان کیے جا رہے ہیں. احادیث اوپر آ چکی ہیں، کچھ آ گئی ہیں، باقی آنی ہیں. خلاصہ سب کا یہی ہے کہ قرآن کریم بڑی فضیلت کی چیز ہے. مکمل قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا پاروں کے حساب سے میں نے بتایا تھا کہ حافظ قرآن کو 3 پاروں کی رائے ہے اکابرین کی. اور جو ہے عام جو ہوتے ہیں، عام میں بھی آپ ہو، عام میں بھی آپ ہو، اس کو جو ہے 1 پارہ تو کم سے کم ہونا چاہیے. اور ایک بات ذکر یہ کرنا بھول گئے تھے کل، بھول کیا رہ گئی. دیکھیے قرآن مقدس میں آپ نے دیکھا ہوگا منزلیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کلام پاک میں منزلیں کتنی ہیں؟ پتا ہے آپ کو؟
7 منزلیں ہیں. سکتے کتنے ہیں؟ سکتے سکتہ 7 ہیں. کلام پاک میں کہیں کہیں بیچ میں آتا ہے سکتہ. سکتہ کہتے ہیں سانس نہیں ٹوٹتا، آواز رک جاتی ہے. وقیل من راق، سانس نہیں توڑا ہم نے، آواز رک گئی. لیکن بہت جگہ آتا ہے، 7 جگہ ہے. بہرحال ایک جگہ یاسین کے اندر بھی ہے، من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن. لیکن یہ والا سکتہ نہ کرنا زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ یہاں وقف لازم کی علامت بھی ہے. اسی طریقے سے 20 پارے میں حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. یعنی میں ٹھہر رہا ہوں نا کچھ دیر، یہ سانس نہیں توڑ رہا ہوں، میں سانس روک رہا ہوں. تو سانس توڑنا نہیں ہوتا، اس میں سانس روکنا ہوتا ہے ذرا سی دیر، اسے کہتے ہیں سکتہ. اما کے بارے میں کلا بل ران علی قلوبہم، سورہ مطففین کے اندر، ویل للمطففین. یہ آپ نے پڑھا نہیں کیا؟ یہ تو بالکل عام سی بات ہے. کلام پاک میں 7 سکتے ہیں، یہ عام سی بات ہے. رکوع بتائیں جی، جلدی جلدی بتاتے رہیں. رکوع کتنے ہیں؟ ہاں کتنے؟ غلط جواب. نیکسٹ، جلدی بتائیں کتنے رکوع ہیں، اور بتائیں. ہاں جی کتنے رکوع ہیں، جلدی بتاؤ. بعض لوگوں نے 558 والی بات بھی لکھی ہے، اصل میں لکھی ہے، وہ بات غلط نہیں ہے، لیکن ہم دوسرے انداز میں پوچھ رہے ہیں. 540 والا جو رکوع کا قول ہے وہ لیا گیا ہے، لیکن 558 والا بھی قول ہے، غلط نہیں ہے وہ بات. وہ ہم جو غلط کہہ رہے ہیں وہ کسی اور انداز سے کہہ رہے ہیں. 558 ہی بیٹھتے ہیں اس حساب سے. سمجھ گئے جی آپ بات؟ تو ایک قول کیا بتایا جو زیادہ معروف و مشہور ہے، 540. اچھا جی، آیتیں بتا دو، کوئی آیتیں بتائی تھی ہم نے. ہے جی آیتیں جلدی بتاؤ. ارے بھائی جلدی بتاؤ، آیتیں کیوں نہیں بتا رہے؟ 6000. اچھا جی غلط. اور آؤ کوئی، جلدی جلدی. وہ بات 558 والی غلط نہیں ہے. ہمارے ہاں موجودہ نسخے کے حساب سے 558 ہی بیٹھتے ہیں. فتوی عالمگیری وغیرہ میں 540 کا ذکر ہے، اور یہ نہیں پتا کہ کیوں ہے وہ ذکر. زمانوں اور نسخوں میں اختلاف رہا ہے، کسی نے ایک جگہ پر رکوع کیا ہے، کسی نے رکوع نہیں کیا ہے. آپ 558 والا قول لے سکتے ہیں. اب سے پہلے ہم نے جو آپ کو بولا تھا 540 والا بولا تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ اس کو رہنے دیں، لے سکتے ہیں اسے بھی. اچھا کتنی بتائیں آیتیں غلط تھیں وہ تو. اور آؤ کوئی. نیکسٹ جلدی بتاؤ. یہ موٹی موٹی باتیں اگر یاد نہیں ہوں گی چہارم آنے کے بعد بھی تو اور کب یاد ہے؟ ہاں کتنی؟ نہیں یہ نہیں، غلط. اور غلط. اور نیکسٹ نوٹ کرو، تمہیں ہم نے لکھوائیں سب بھول جاتے ہو تم، سمجھ میں نہیں آتی. 6236 آیتیں ہیں موجودہ قرآن میں. 6236 آیتیں، 558 رکوع ہی ہیں. اور یہ جو پرانا قول ہے 540 رکوع
اور 6666 آیتوں کا یہ اولڈ ماڈل ہے۔ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے جس جگہ پر آیتیں کی ہوں کسی نے وہاں پر زیادہ کی ہوں آیتیں، تو آیتوں کے لکھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال قرآن میں ایک حرف کی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ لکھو اس کو 6236 آیتیں۔ نہیں لکھ رہے؟ اور بتاؤ سجدے کتنے ہیں؟ کتنے؟ 14 ہیں حنفیہ کے نزدیک، اور امام شافعی کے نزدیک وہ 17ویں پارے کا جو ہے لاسٹ والا، وہ ہمارے نزدیک تو نہیں ہے نا، لیکن امام شافعی کے نزدیک تو ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو کتنے ہو گئے؟ 6236 موجودہ قرآن میں۔ ہاں 2 3 6 6 2 3 6 ایسے لکھو، 6 2 3 6 6236 یہ نوٹ کر لینا۔ موجودہ قرآن میں ہم نے خود جڑوائی ہے، پھر جو ہے دیوبند سے فتویٰ بھی لیا، اس میں یہی آئی۔ بتائیں جلدی بتائیں جی، کیا تھا میرا سوال؟ کیا تھا؟ امام شافعی کے ہاں کتنے سجدے ہیں؟ غلط 14 ہی سجدے ہیں ان کے ہاں بھی۔ اب آپ کہو گے 17 پارے کا لاسٹ والا سجدہ ہمارے نزدیک تو نہیں ہے، تو کم ہو گئے، 14 رہ گئے، ان کے نزدیک ہے تو 15 ہو گئے۔ نہیں، 23ویں پارے کا سجدہ ہمارے نزدیک ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے، تو وہ والا کم ہو رہا ان کا۔ 23ویں پارے میں سورہ صاد والقرآن ذکر کے اندر جو سجدہ آئے گا امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے۔ تو کتنے بچے ان کے بھی؟ جلدی بتاؤ کتنے بچے؟ 14 ہی بچے ان کے بھی، گھما پھرا کر کے جب ایک کم ہو گیا، اگر یہاں ایک ان کا بڑھ گیا تھا تو وہاں جا کے کم ہو گیا ایک ادھر، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہمارے بھی 14 اور ان کے بھی 14، ایک میں اختلاف ہے، 17 پارے والا ان کے نزدیک ہے، ہمارا نزدیک نہیں ہے، تو ہمارے ہو گئے 14، اور ایک جگہ پر سورہ صاد میں ہمارے نزدیک ہے، ان کے نزدیک نہیں ہے، تو ان کے بھی رہ گئے 14۔ بتاؤ کس کی سمجھ میں آئی یہ والی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اب نمبر 1 پہ چلو۔ میں نے آپ سے کہا کہ 7 منزلیں ہیں، یہ منزلیں کیوں ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ روزانہ ایک منزل پڑھی جائے، اور ایک منزل پڑھ کر کے ہر 7ویں دن کلام پاک ختم ہونا چاہیے۔ یہ منزلیں ایک ہفتے میں جو لوگ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، محنتی ہیں، ان کے حساب سے دی گئی تھی کہ ہر ہفتے ایک قرآن ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ یہ بات بولنا مقصد تھا، 20 میں والی باتیں آ گئی۔ وعن الحارث ناوری، حضرت حارث جو کہ نابینا تھے، ان سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں مررت فی المسجد، میں مسجد میں گزر ہوا، مسجد میں گزرا، فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ، تو لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہوئے تھے، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٍّ، میں وہاں سے حضرت علی کے پاس آ گیا، فَأَخْبَرْتُهُ، میں نے انہیں خبر دی، فَقَالَ، میں نے انہیں خبر دی کہ لوگ ایسے ایسے الٹی سیدھی باتوں میں گھسے ہوئے ہیں، قرآن تک نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ فقال، تو حضرت علی نے فرمایا، اوقد فعلوها، کیا واقعی وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں قرآن کو چھوڑ کر؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں جی ہاں، بات یہی ہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ قال، فرماتے ہیں حضرت علی، اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الا انہا ستکون فتنۃ، کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک عن قریب فتنے ہوں گے۔ قلت، میں نے کہا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا کیا سبب ہوگا؟
فتنوں سے نکلیں کیسے ذرا بتا دیجیے آپ۔ اے اللہ کے رسول، قال انہوں نے فرمایا فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ من قبلکم، اس میں خبر ہے، نبأ کے معنی خبر کے آتے ہیں، سورہ نبأ اسی لیے کہتے ہیں خبر کے معنی ہے۔ اس میں سورہ نبأ کے اندر شروع میں کیا ہے؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ کا لفظ آیا کہ وہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کس بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ خبر کے معنی کہتے ہیں ان لوگوں کی خبر ہے جو تم سے پہلے گزرے، وخبر من بعدکم، اور ان لوگوں کی بھی خبر ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، وحکم ما بینکم، اور اس چیز کا حکم بھی ہے جو تمہارے درمیان میں ہے، هو الفصل، اور وہ فصل ہے، وہ فیصلہ کرنے والی مطلب کتاب ہے، لیس بالحل، بیکار کتاب نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار، جس شخص نے اسے چھوڑ دیا جبار کی جانب سے، تو قسمہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اللہ رب العزت والجلال اسے، قسمہ کے معنی کیا ہے؟ توڑ دینے کے معنی آتے ہیں، توڑ ڈالے گا اللہ اسے۔ جس شخص نے چھوڑا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، جبار کی کتاب کو چھوڑا، اللہ اسے ٹکڑا کر دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ، اور جس شخص نے ہدایت کو تلاش کیا اس قرآن کریم کے علاوہ میں، أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کو گمراہی کی طرف نسبت کر دے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور اللہ تعالیٰ کی یہی قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمِ، یہی ذکر حکیم ہے، مضبوط ذکر ہے، مضبوط حکیم کہہ لو، کیا نام، مضبوط ذکر کہہ لو، یا حکمت والا ذکر کہہ لو، یا حکیم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، اور یہی تو ہے کہ جس میں نفسانی خواہشات نہیں ہوتی ہیں۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور زبانیں اس میں جو ہے ملتبس نہیں ہوتی ہیں، خلط ملط نہیں ہوتی ہیں۔ وَلَا يَشْبَعُ، اور نہیں سیراب ہوتے ہیں، مِنْهُ، اس قرآن سے، العلماء، علماء اس سے سیراب نہیں ہوتے ہیں۔ پوری زندگی پڑھنا پڑھانا رہتا ہے، پھر بھی ہر بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، سیراب نہیں ہوتا۔ اگر عالم اس علم سے سیراب ہو جائے کہ صاحب مجھے تو یاد ہے، میں تو نہیں پڑھتا کتاب ہے، مطالعہ نہیں کرتا، تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ اسی لیے عالم عالمات دونوں کے لیے بات ہے کہ اگر وہ پڑھائی کی بات پڑھانے کے لیے مطالعہ نہیں کریں گے، وہ ٹھپ ہو جائیں گے، یاد رکھنا۔ اور پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے اگر لگاتار جاننے کے باوجود مطالعہ کرتے رہیں گے تو نئی نئی باتیں سامنے آتی رہیں گی اور اس میں ذہن کھلتا چلا جائے گا۔ اور اس قرآن کریم سے علماء سیراب نہیں ہوتے، کبھی پیٹ نہیں بھرتا، کبھی ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، پڑھتے رہو۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا، اللہ کا قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ ولا ينقضي عجائبہ، اس کی عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ هو الذی لم تنتهی الجن، اور یہی ہے وہ کہ جب جن بھی جو ہے تنتہل جنوں کے نہیں پہنچ سکے، جن اس کی گہرائی کو، اذا سمعت ہو، جبکہ جنہوں نے اسے سنا۔ سورہ جن وہ واقعہ میں نے پڑھا ہوگا، سورہ جن کی تفسیر میں آیا پورا واقعہ۔ جا رہے تھے جن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، تو قرآن سنا، دیکھا کہ او ہو یہی وجہ ہے کہ ہم آسمانوں پہ جا رہے ہیں، ہمیں وہ جو شہاب ثاقب جو برج ہے وہ ہمیں مارا جا رہا ہے، اسی قرآن کی وجہ سے، یہی ہے۔ بہرحال ایمان لے آئیے کہ جن اس سے آگے نہیں بڑھ سکے جب سنا، حتیٰ کہ قالو، جنات نے یوں کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو بڑا عجیب و غریب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے۔ فآمنا بھی، ہم تو ایمان لے آئے اس کے اوپر۔ من قال بھی، جس شخص نے اسے کہا، صدقہ، اور سچ کر دکھایا۔ ومن عمل بھی، اور وہ شخص جس نے اس کے اوپر عمل کیا، اوجیرا، اسے اجر دیا جائے گا۔ ومن حکم بھی، جس شخص نے اس کے ذریعے سے حکم دیا، عدلا، اس نے فیصلہ صحیح کیا، انصاف سے کام لیا۔ ومن دعا الیہ، جس شخص نے اس کی جانب بلایا، ہدی الی صراط مستقیم، تو اس نے سیدھے راستے کی جانب بلا لیا۔ رواہ الترمذی والدارمی، وقال الترمذی ھذا حدیث اسنادہ مجہول فی الحارث مقال۔ دیکھو اوپر کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں گھسنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے۔
قرآن پڑھتے نہیں اور ادھر ادھر کی باتیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے۔ موبائل دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے تو کلام پاک کھول لو، فوراً قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ وعن معاذ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا وعمل بما فیہ، اور اس کے اوپر عمل کیا جو اس میں احکامات دیے گئے ہیں، البس والداہ تاج یوم القیامت، قیامت کے دن اس حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اور اس تاج کی روشنی زیادہ ہوگی سورج کی روشنی سے، فی بیوت دنیا، جو سورج کی روشنی تمہارے گھروں میں آتی ہے اس سے زیادہ روشنی ہوگی اس کی۔ لو کانت فیکم، کیا خیال ہے اس بارے میں تمہارا، لو کانت فیکم، اگر تمہارے گھروں کے اندر وہ آ جائے، اگر وہ روشنی، وہ سورج تمہارے گھروں کے اندر ہی آ جائے تو سوچو، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو کیا خیال ہے تمہارا اس حافظ قرآن کے بارے میں جس نے اس کے پر عمل کیا۔ جب ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جا رہا ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے، تو خود حافظ قرآن کے اوپر، سر کے اوپر جو تاج ہوگا اس کا کیا کہنا۔ رواہ احمد و ابو داود۔ وعن عقبۃ بن عامر قال، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لو جعل القرآن فی اہاب، اگر قرآن کریم کو ڈال دیا جائے کسی چمڑے میں رکھ کر، ثم القی فی النار، آگ میں ڈال دیا جائے، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں رکھ کر کے آگ میں ڈال دیا جائے تو محترق، وہ جلے گا نہیں۔ رواہ دارمی۔ فرماتے ہیں کہ یہ کب ہوگا؟ کیا یہ بات عام ہے کہ آج ہم تھال میں قرآن کریم کو لپیٹ کر آگ میں ڈالیں تو نہیں جل پائے گا؟ کیا یہ بات عام ہے؟ جواب یہ ہے کہ عام نہیں ہے، بلکہ دو صورتوں میں ہے۔ نمبر ایک، نبی کا معجزہ، نبی کے زمانے میں معجزے کے طور پر نہیں جلے گا، نبی تو اب کوئی ہے نہیں، اب کرامت کے طور پر نہیں جلے گا، کرامت کے طور پر نہیں جلے گا۔ اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ پورا گھر جل گیا، سب کچھ جل گیا، لیکن جب جا کر کے دیکھا تو اللہ کا قرآن جو کا جو رکھا ہوا ہے۔ بعض واقعے ایسے پیش آئے ہیں کہ وہ پانی کے اندر ساری چیزیں گل گئیں، سب وہ ہو گئی، لیکن کلام پاک جو کا تو موجود ہے۔ بہت سی جگہ پر اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، سمجھے جی۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث روایت فرمایا حضور نے، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کریم کو پڑھا، فاستظہرہ، اور اس پر عمل بھی کیا، قرآن مجید کو پڑھا اور اسے یاد کیا، فاستظہرہ کے معنی اسے یاد کیا، فحل حلالہ، اس کے حلال کو حلال جانا، وحرم حرامہ، اس کے حرام کو حرام جانا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ تو عام بات ہے، وہ خاص۔ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، فرماتے ہیں کہ اس کے گھر والوں میں سے 10 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا، کلہم، وہ 10 کے 10 ایسے ہوں گے، قد وجبت لہ النار، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے حق میں، 10 لوگوں کے حق میں شفاعت قبول ہو جائے گی۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والدارمی، وقال الترمذی هذا حدیث غریب، وحفص بن سلیمان الراوی لیس هو بالقوی، ضعف فی الحدیث۔ نہیں سمجھے جی؟ بس جی، جلالین شریف کھولیے آپ، ہاتھوں ہاتھ جلالین شریف دیکھیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ ہے اس سے مراد۔ وعید جو آتی ہے وہ زکوٰۃ اور یعنی فرض اور واجب جو خرچہ ہے، زکوٰۃ واجب ہے اور زکوٰۃ فرض ہے، اور فطرہ ہے واجب، منت ہے واجب، یہ ساری چیزیں واجب والی ہیں، ان میں اگر کمی کریں گے تو عذاب ہے۔
خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا کرو، من قبل اس سے پہلے ان یاتیا یوم لا بیع، لا بیع اور لا بیع دونوں طرح پڑھا گیا ہے، فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ایسا دن آ جائے، تم ایسے دن میں چلے جاؤ کہ لا بیع جس کے اندر خرید و فروخت یعنی فداء کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پیسے دے کر چھڑا لینا، پیسے دے کر فدیہ دے کر چھڑانا اس دن میں نہیں ہو سکتا، فیہ اس دن میں ولا خلۃ اور اس کے اندر کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، صداقت تنفع ایسی کوئی دوستی نہیں ہے کہ جو کام آ جائے۔ وہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے وہ من گھڑت ہے کہ ایک آدمی دو دوست ہوں گے، دونوں کا انتقال ہو جائے گا، ایک کے پاس صرف ایک نیکی، دوسرے کے پاس ایک نیکی کی کمی پڑ جائے گی، اپنے دوست کے پاس آئے گا اور کہے گا مجھے ایک نیکی دے دے، تیرے پاس تو ایک ہی ہے۔ یہ دوست سوچے گا کہ دیکھو میرے پاس تو ایک ہی ہے، میں تو ویسے بھی جہنم میں جاؤں گا، اس کے پاس ایک کی کمی ہے، یہ ڈائریکٹ جنت میں جا سکتا ہے، لہذا ایک نیکی دے دے گا جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو تو نے آج اپنی دوستی کی لاج رکھی، جا میں نے تجھے بھی جنت میں بھیج دیا۔ یہ پورا واقعہ من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کرنا، من گھڑت ہے۔ ولا خلۃ صحیح بات یہ ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، صداقت کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، تنخواہ جو کہ نفع دے سکے، ولا شفاعت اور کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، کب بغیر اذن ہی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم سے سفارش ہوگی، نبی سفارش کریں گے، شفاعت جسے کہتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، یا یوں کہو کافروں کے حق میں تو کام آئے گی نہیں، نبی کی بھی سفارش کافر کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اور یہ قیامت کا دن ہوگا۔ وَفِي قِرَاءَةٍ بِرَفْعِ الثَّلَاثَةِ فرماتے ہیں ایک قرات کے اندر تینوں کے رفع کے ساتھ ہے، تینوں کا رفع یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعت، یہی ہے سبق، لیکن لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعت اس طرح بھی۔ والکافرون باللہ اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، او بما فرض علیہم یا ان باتوں کا انکار کرنے والے جو ان کے اوپر فرض قرار دے دی گئی، ہم الظالمون یہی ظالم لوگ ہیں، لِوَضْعِهِمْ امر اللہ ان کا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ان کے رکھنے کی وجہ سے، فی غیر محلی غیر محل میں، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، شے کو اس کی جگہ میں نہ رکھنے کو ظلم کہتے ہیں، اور شے کو اس کی جگہ میں رکھنے کو عدل یعنی انصاف کہتے ہیں۔ اب ظالم ہیں، اللہ کو ماننا چاہیے، غیر اللہ کو مان رہے ہیں تو ظلم ہو گیا، غیر محل میں رکھا۔ اب یہ دیکھیے آپ آیت الکرسی کا بیان دیکھ لیجیے آپ، کیا ترجمہ ہے آیت الکرسی کا۔ ایک لیڈیز کے بارے میں آتا، وہ بیٹھی ہوئی پڑھ رہی، بڑی تیز پڑھ رہی تھی، انگلیوں پہ کوئی چیز پڑھ رہی تھی، پاس والے نے کہا کہ بھی کیا پڑھ رہی ہو؟ کہ میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں۔ کہ اتنی جلدی ایک دم سے یوں کر کہ ہاں اس پڑھ لی، ذرا زور سے پڑھیو، تو اس نے پڑھا آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی۔ یہ اب سوچو تم، لیڈیز کی بات چل رہی ہے، سوچ لو تم۔ تو کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا آیت الکرسی آیت الکرسی، تو آیت الکرسی نام ہے، آیت الکرسی تو ہے ہی نہیں، آیت الکرسی اور آیت الکرسی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا معبود بحق فی الوجود فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الا معبود بحق فی الوجود یعنی کوئی بھی حق، یعنی کوئی بھی معبود ایسا نہیں جو حق ہو اور وجود میں ہو، جس کا وجود ہو اور وہ حق ہو، ایسا کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے۔ ورنہ معبود تو بہت بنا رکھے ہیں لوگوں نے، بت پرستی معبود بنا رکھے ہیں، معبود تو ہیں لیکن حق والے نہیں ہیں، نا حق ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسا معبود جو حق بھی ہو اور اس کا وجود بھی ہو، اللہ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ الحی فرماتے ہیں مگر وہی خدا ہے، کون ہے؟ الحی، الحی کے معنی دائم البقاء، ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم تھامنے والا ہے، ساری کی ساری چیزوں کو تھامے ہوئے، المبالغ فی القیام فرماتے ہیں قام یقوم قیاما سے القیوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ تھامنے والا، یہ تدبیری خلقی اپنی مخلوقات کی تدبیر کرنے والا۔
لا تأخذہ سنہ، اور نہیں پکڑتی ہے اس کو اونگ، اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے، اللہ کو نہ اونگ آئے، اللہ کو نہ نیند آئے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کی ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے، سارے کے سارا اسی کا ہے جو کچھ زمین آسمان کے اندر ہے، ملکن ملکیت بھی اسی کی ہے، وخلقن مخلوق بھی اسی کی ہے، وعبیدن بندے بھی غلام بھی اسی کے ہیں سب۔ من ذا الذی الا احد یشفع عندہ، کون ہے ایسا کہ جو اللہ کی مرضی کے بغیر شفاعت کر سکے اللہ کے سامنے؟ کوئی نہیں کر سکتا، الا باذنہ لہ فیہا، مگر ہاں اللہ تعالیٰ ہی کسی کو اس کی اجازت دے دے، یعنی سفارش کی اجازت دے دے۔ شفاعت تین طرح کی ہوتی ہیں، دو تو نہیں ہوں گی، تیسری والی ہوگی، نوٹ کریں بات کو۔ شفاعت تین طرح کی ہوتی ہے، سفارش تین طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، جو آدمی سفارش کرنے والا ہے وہ اتنا بڑا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے کہ جس سے سفارش کی جا رہی ہے وہ دباؤ مانتا ہے اس کا۔ جیسا کہ آج کل مان لیجئے یہ جو دروغہ آیا اور اٹھا کر کے لے گیا کسی کو، اب اوپر کا کوئی آدمی ایس ایچ او، سی او، ڈی ایم، ایس ڈی ایم نے اسے فون کیا، کسے؟ دروغہ کو، ہاں بھائی میں کہہ رہا ہوں چھوڑ، یہ جو ہے سفارش کرنا کہلا رہا ہے، لیکن یہ سفارش ہے کیسی؟ ایس ڈی ایم، ڈی ایم کا دباؤ ہے، ان کا رتبہ بڑا ہے، اس لیے دروغہ کو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ والی سفارش اللہ کے حق میں نہیں ہو سکتی، یہ والی سفارش اللہ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اب بتاؤ کیسے کر لے گا؟ اللہ سے بڑا کون ہے جو اللہ پر دباؤ ڈال سکے؟ ڈال نہیں سکتا کوئی دباؤ اللہ کے اوپر۔ اگر یہ مان بھی لیا نا کہ اللہ پر دباؤ بنایا جا سکتا ہے تو انسان ایمان سے جو ہے خارج ہو سکتا ہے، اللہ پر کوئی دباؤ نہیں ہو سکتا۔ یہ سفارش نہیں ہوگی، نہ حضور کی طرف سے، نہ باقی انبیاء کی طرف سے، نہ شہداء، نہ صلحاء، صالحین، شہداء، کسی کی طرف سے نہیں ہوگی، حفاظ، قراء، علماء، سب حاجی۔ نمبر دو، شفاعت یہ ہے کہ جو شفاعت کر رہا ہے تو یہ ایسا شخص ہے کہ جس سے شفاعت کی جا رہی ہے وہ شخص اس سے محبت کرتا ہے، اور محبت اتنی زیادہ ہے کہ محبت میں مغلوب ہے، مغلوب ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، صحیح مثال، جائز مثال۔ ظاہر سی بات ہے میاں بیوی محبت رہتی ہی ہے، اگر کسی کا میاں جو ہے کچھ ہے، دروغہ وغیرہ ایسا کچھ ہے، اور جو ہے وہ اٹھا کر کے لے گیا گاؤں میں سے کسی کو، اس کے جو گھر والے اس کی بیوی کے پاس آ گئے دروغہ کی، اور دروغہ کے بیوی سے کہا صاحب دیکھو ایسے ایسے لے گئے تمہارے وہ، اور ایسے ایسے مارا پیٹا بھی، گالی گلوچ بھی کریے، پیسے بھی چھین لیے ہیں، اور آپ کے جو دروغہ ہے انہوں نے ایسے ایسے زیادتی کری۔ اب بیوی کو غصہ آیا کہ لگاؤں فون، رک جاؤ ابھی کروں صحیح۔ اب یہاں سے یہ بولنا شروع کرا، خوب بکری ہے، چھوڑ دو نہیں ٹھیک کر دوں گی، گھر میں نہ گھسنے دینے کی، کھانا نہیں دینے کی، کپڑے نہیں دھونے کی، گیٹ بند کر دوں گی، کہیں اور رہتے رہی، ایسے ایسی مطلب دھمکیے دی جو دیتی ہیں عام طور بیوی۔ تو وہ سب جو ہے، اب ظاہر سی بات بیوی سے محبت ہے، محبت کا دباؤ مان کر کے اس نے چھوڑ دیا۔ یہ والی شفاعت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی نبی یا ولی قطب ابدال کی محبت میں اللہ تعالیٰ مغلوب الحال نہیں ہے کہ محبت کا دباؤ اللہ پر پڑ جائے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے آپ بات؟ تیسری شفاعت جو ہوگی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا دباؤ نہیں، نہ کسی محبت کا، نہ کسی کا۔ اللہ رب العزت نے ہی چند لوگوں کو اجازت دی ہے کہ جب میں کہوں گا تو تم سفارش کر لینا میری اجازت سے، نہ تمہارا دباؤ میرے اوپر، نہ تمہاری محبت میں مغلوب ہوں، کچھ نہیں، بس میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں تو تم اس کو کر لینا۔ یہ ہے صفات، یہ شفاعت ہوگی۔ یہ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور ان کے بعد تمام انبیاء کریں گے اپنے اپنے اعتبار سے، پھر شہداء کریں گے، صالحین کریں گے، حافظین کریں گے، اور آپ کے جو ہے
اور علماء اور عالمات کریں گے اور حاجی لوگ کریں گے، یہ سب کے حق میں پھر ہوگی۔ یہ اجازت ہے اللہ کی طرف سے، ان سب کا دباؤ نہیں ہے اللہ کے اوپر، یا اللہ رب العزت پر یہ محبت کا غلبہ نہیں ڈال سکتے کہ ایسا غلبہ ڈال دے کہ صاحب اللہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا، دباؤ مان گیا محبت میں، نہیں ایسا کچھ۔ سمجھ میں آ رہی جی بات؟ تقویت الایمان کے اندر یہ تین کی تین باتیں لکھی ہوئی ہیں، جس پر ہمارے بریلی حضرات نے یوں کہا، لو جی یہ تو شفاعت کا انکار کر رہے ہیں حضور کی، ارے اللہ کے بندو شفاعت کا انکار نہیں کر رہے، دو شفاعتیں غلط ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں، جو شفاعت صحیح ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، حدیث میں آیا ہے، اس کا اقرار کر رہا ہے۔ لیکن اسی بات پر انہوں نے حضرت مولانا اسماعیل صاحب دہلوی کو تقویت الایمان کی اس عبارت جو آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے، اس کی وجہ سے کافر قرار دے دیا تھا ان لوگوں نے، بریلی حضرات۔ حالانکہ بات نہیں سمجھی کہ جس شفاعت کا انکار کر رہے ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتی، اللہ پر رعب اور دبدبہ کسی کا نہیں چل سکتا، اللہ کسی کی محبت کے دباؤ میں آ کر کے قبول نہیں کر سکتا۔ ایک ہی شفاعت ہے، اللہ خود اجازت دے کہ سفارش کرو، اور اس کی اجازت سے کوئی سفارش کرے، اللہ چاہے تو قبول کر لے، یہ والی ہو، یہاں اسی کا ذکر ہے۔ چلیے جی، لا تأخذہ سنۃ، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، فرماتے کون ہے ایسا کہ جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے اللہ کے حکم کے بغیر، مگر ہاں اس کے حکم سے کرے گا۔ آگے نہ بات، کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی دباؤ ڈال سکتا، نہ محبت کا دباؤ، نہ اپنے رعب کا، اپنے مرتبے کا دباؤ، الا بإذنہ، مگر ہاں جس کو اللہ اجازت دے گا۔ کون کو اجازت دے؟ انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور حافظین ہیں، اور حاجی ہیں، اس طرح کے لوگ۔ یعلم ما بین ایدیہم، اور جانتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو اس کے سامنے، ایل خلق یعنی تمام کی تمام مخلوقات کو جانتا ہے، وما خلقم، اور جو ان کے پیچھے ہیں، ای امر الدنیا والآخرہ، دنیاوی اور دنیا اخروی معاملات کو بھی جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں احاطہ کر سکتا، گھیر سکتا ہے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے علوم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سارے علوم اللہ کی کسی کو مل جائیں، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ لا یعلمون شیئا من معلوماتہ، کہ اللہ کی معلومات میں سے کچھ نہیں جانتے کوئی، مگر ہاں جتنا اللہ نے بتا دیا، الا بما شاء، مگر ہاں اتنا ہی جان لے گا جتنا اللہ چاہے گا، ایعلمہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہوگا، بھی اس کو، منہا، ان تمام باتوں میں سے جو اللہ نے بتایا وہ معلوم ہو گیا۔ معلوم کیسے ہوا؟ باخبار الرسل، رسولوں کے خبر دینے سے معلوم ہوا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی، عرش و کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ قیلا، کہا گیا، احاط علمہ، کہ یہاں پر کرسی سے مراد علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بہما، زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ ملک ہو، کرسی سے مراد ملک اور بادشاہت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت زمین آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ وقیل، اور کہا گیا اس کرسی سے مراد بعینہ، کرسی ہی ہے، مشتمل، جو کہ مشتمل ہو، علیہما، آسمان و زمین پر، کرسی بہت بڑی ہے، ایسا سمجھ لو کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے ایسے ہیں جیسے کہ 7 درہم پڑے ہوں ایک تشت کے اندر، ظاہر سی بات ہے کرسی بہت بڑی ہو گئی۔ لعظمتہ، اس کی عظمت کی وجہ سے، لحدیث، اس حدیث میں آیا ہے، السماوات سبع بالکرسی، کہ زمین کے 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے، الا کدراہیم سبع، جیسے کہ 7 درہم ہو، القیہ، جن کو ڈال دیا گیا، فی ترسن، کسی تشت کے اندر، کسی جو ہے تھالی کے اندر، ولا یعودہ یثقلہ، اور نہیں بوجھ ہے، نہیں بھاری ہے اس کے لیے، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اللہ کے لیے بھاری نہیں ہے۔ ای سماوات والارض، 7 زمین 7 آسمان کی حفاظت کرنا اللہ کو بھاری نہیں ہے۔ وہو العلی، اور وہی ہے بلند و بالا، فوق خلقہ بالقہر، اور وہی ہے بلند و بالا اپنی مخلوقات کے اوپر ہے قہر کے ذریعے سے۔ العظیم، الکبیر، بہت عظیم شان ہے، بڑا ہے۔ یہ تو توحید کا بڑا اچھا بیان ہے اس کے اندر، اور کفر و شرک سے بڑی نفی ہے اس کے اندر۔ جتنے بھی جگہ کفر و شرک کے شائبے وغیرہ ہوتے ہیں ان سب سے دور رکھنے کے لیے یہ ہوتا ہے، اور اس کے فضائل تو آپ نے پڑھی ہیں، وہ کل بتا دیں گے انشاءاللہ،
کہ یہ آیت الکرسی رات میں پڑھنے کا فائدہ، نماز میں پڑھنے کا فائدہ، بنا نماز کی پڑھنے کا فائدہ ہی بات ہے، انشاءاللہ کل بتائیں گے آپ کو۔ جائیے ٹائم ہو گیا۔ مشکات الآثار، اس روایت کو مکمل کریں گے جی آج۔ روایت نمبر 89، وعنہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، یقول فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الرجل، مرد کی نماز، فی الجماعتی، جماعت کے ساتھ، تضاعف، اس کے ثواب کو بڑھایا جاتا ہے، علی صلاتہ، اس نماز کے مقابلے میں، فی بیتہ، جو اس نے گھر میں پڑھی ہو، وفی سوقہ، اور بازار میں، 25 ضعفا، 25 گنا، المضاعف ہے 25 گنا زیادہ ہے ثواب۔ وذالک انہ، اور یہ اس لیے ہے، اور یہ جب ہے، انہ اذا توضأ، جب کہ وضو کیا ہو، فاحسن الوضوء، گھر وضو کرا اور بہترین طریقے سے وضو کیا، ثم خرج الی المسجد، پھر مسجد کی طرف گیا، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اور مسجد میں جانے کا مقصد سوائے نماز کے کچھ نہ ہو، لا یخرجہ الا الصلاۃ، نہیں نکالا ہو کسی چیز نے اس کو مگر نماز نے، یعنی نماز ہی کی وجہ سے وہ گیا ہو۔ لم یخطو خطوۃ، یا خطو دونوں پڑھ سکتے ہیں، خطوۃ اور خطوۃ، لم یخطو خطوۃ الا رفعت لہ بہا درجۃ، تو جو بھی قدم رکھتا ہے، نہیں رکھتا ہے وہ قدم مگر اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، تو جب بھی قدم رکھے گا اس کا درجہ بلند کیا جائے گا۔ وحط عنہ بہا خطیۃ، اور اس سے ایک گناہ کو مٹا دیا جائے گا، ایک درجہ ثواب میں بڑھایا جائے گا، اور دوسرا کیا ہے جی، ایک درجہ ثواب میں، ایک درجہ جو ہے بلند ہو جائے گا، ایک گناہ معاف ہو جائے گا۔ چلیے سمجھ گئے جی، ایک درجہ بلند، ایک گناہ معاف۔ اچھا جی، فَإِذَا صَلَّى، جب وہ نماز پڑھتا ہے، لم تزل الملائکۃ، تو برابر فرشتے، تصلی علیہ، اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ مشکات الآثار چل رہا ہے، اس کے بعد بخاری کا پڑھا، تو کہتے ہیں جب تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے پر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ نماز کے اندر ہے، اللہم صلی علیہ، اور یوں جو کہتے ہیں فرشتے، اے اللہ اس کے اوپر رحمت بھیج، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، ولا یزال احدکم فی صلاۃ، اور برابر تم میں سے ہر شخص نماز کے حکم میں ہے، منتظر الصلاۃ، جب تک کہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ 2 بجے نماز ہوتی ہے ظہر کی، 1:30 بجے جو ہے اذان ہو جاتی ہے، اب آدمی اذان کے ٹائم پہنچ گیا، اذان ہوئی تو اس نے اپنی 4 رکعت سنتیں پڑھ لی، اس بیچ میں بیٹھ گیا انتظار میں نماز کے، اپنا کلام پاک لے کے بیٹھ گیا، قرآن پڑھتا رہا، نماز کا انتظار کرتا رہا، تو یہ نماز ہی کا ثواب اسے ملتا ہے بیٹھے بیٹھے انتظار میں۔ یہ ہے روایت، آسان سی روایت ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے آپ کافی وقت لگا دیتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کہ بے شک تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، رب سے سرگوشی کرتا ہے، چپکے چپکے بات کرتا ہے۔ عن النعمان بن بشیر یقول، فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، اپنی ضرور بضرور اپنی صفوں کو سیدھا کرو، او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، یا اللہ تعالیٰ تمہارے بیچ میں مخالفت ڈال دے گا۔ اگر صف نماز میں مسجد کے اندر صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ محلے میں جھگڑے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، فرماتے ہیں عمرو بن شعیب نے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ کتنے سال کے ہو جائیں، وہم ابناء 7 سنین، جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم علیہا، نماز چھوڑنے پر انہیں مارو،
جب وہم ابناء 10 سن، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، نماز نہ پڑھے تو پٹائی بھی کر سکتے ہیں ہلکی پھلکی۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو۔ بہن بھائی ہیں گھر میں، لہذا 10 سال کی عمر کے بعد بہن بھائی کے بسترے الگ ہو جانے چاہیے۔ یہ ہے بس کرو۔ بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی، اس سے پہلے بیان ہوا ہے باب قصۃ عقل و عرینہ، اور عرنیین کا واقعہ بیان کیا، کیسے انہوں نے حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور بعد میں پھر کیسے ان کو اسی طریقے سے ہاتھ پیر کاٹ کر، ناک کان کاٹ کر کے حرہ کی زمین میں ڈال دیا گیا۔ مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے حرہ، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، مر گئے وہیں پر، وہ مردار ہو گئے۔ اسی میں دیکھیے اگلی روایت، وبه قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر ابو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب والحجاج الصواف قال حدثني ابو رجاء مولى ابي قلابة، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو رجاء نے، جو کہ ابو قلابہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وكان معه بالشام، اور وہ ان کے ساتھ ملک شام میں تھے، ان عمر بن عبد العزیز استشار الناس یوما، کہ اس دن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے مشورہ مانگا، قال، اور یوں فرمایا، ما تقولون فی هذه القسامہ، تم قسامہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہ قسامہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ قسامہ کیا چیز ہے؟ قسامہ سمجھے جی بات، ایک محلے میں کسی انسان کا مرڈر ہو گیا، کوئی آدمی گیا تھا اس محلے میں، وہاں جا کر کے اس کا مرڈر ہو گیا۔ مرڈر ہونے کے بعد پتہ نہیں لگ پا رہا کہ یہ کس نے مرڈر کیا ہے، تو سب سے پہلے قسامہ کیا جائے گا۔ قسامہ کا مطلب 50 لوگوں سے قسم لی جائے گی، اس محلے کے 50 لوگوں سے قسم لی جائے گی۔ اس محلے کے 50 لوگ آئیں گے اور آ کر کے قسم کھائیں گے کہ میں نے نہیں مارا، ہم نے نہیں مارا، ہم نے نہیں مارا، ہم نے نہیں مارا، ہم نے نہیں مارا۔ تو 50 لوگوں سے اگر 50 لوگوں نے قسم کھا لی تو پھر اس محلے والوں پر یہ جرم ثابت نہیں ہوگا، اگر چاہے کیا ہو لیکن قسم کھا لی، بس اللہ کی اس میں چھوڑ دیں گے، اللہ اپنا آپ دیکھے گا کل میدان محشر میں۔ تو یہ رائے مشورہ کر رہے تھے کہ قسامہ کرنا ٹھیک ہے، بھائی کسی محلے میں کسی کا مرڈر ہو گیا، معلوم نہیں ہو رہا کون ہے، تو معلوم نہیں ہو رہا تو کیا اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں، جو ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا، فقالوا، سب نے کہا، حق قضا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قسامہ والی بات حق ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بھی فرمایا تھا، وَقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ، اور فیصلہ فرمایا تھا اس قسامہ کے ذریعے سے خلفاء نے ان سے پہلے، آپ سے پہلے جو خلیفہ گزرے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن وغیرہ، فرماتے انہوں نے بھی اسی طرح سے فیصلہ کیا اس طرح کے کیس میں۔ یہاں آپ جو ہے فاطمۃ الزہرا والے آپ بات کو سنیں، پڑھائی کا ٹائم بڑھا دیا گیا ہے، اب 8 بجے سے پڑھائی شروع ہوتی، پہلے 7:20 سے ہوتی تھی، تو اس لیے جو ہے 10 بجے کے بعد ہی آپ کا نمبر آتا ہے۔ پہلے ٹائم کم تھا تو کم ٹائم میں نمبر آ جایا کرتا تھا، تو اب اسی حساب سے آ رہا ہے۔ دیکھیے، قال ابو قلابہ، کہا کہ ابو قلابہ خلف سریرہ، ان کی چارپائی کے پیچھے کھڑے تھے، فقال عنبسۃ بن سعید، یہ جو ہے عنبسہ ابن سعید نے کہا، فأین حدیث انس فی العرنیین، فرماتے کیا کہتے ہیں عنبسہ بن سعید
کہ پھر حضرت انس کی حدیث جو عرانیین کے بارے میں تھی اس کا کیا کرو گے؟ یہ تھوڑا سا انہیں دھوکہ لگ رہا تھا۔ عنبسہ بن سعید نامی جو شخص ہے یہ ان کو دھوکہ لگ رہا تھا کہ یہ جو قبیلہ عرینہ عقل والے آئے تھے تو یہ ہوا تھا کہ جی حضرت یسار کو شہید کر کے بھاگ گئے تھے، تو وہاں تو 50 لوگوں سے باقاعدہ قسم وغیرہ نہیں لی گئی، تو لہذا یہ عمل تو نہیں ہونا چاہیے کہنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث انس جو عرانیین کے بارے میں ہے اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں، تو یہ قسامہ وہاں لیا جائے گا، قسمیں 50 لوگوں سے وہاں لی جائیں گی جہاں معلوم نہ ہو کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اب جب پہلے سے پتا ہے مارنے والوں کا تو وہاں پر قسم دینے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو عنبسہ بن سعید کو دھوکہ ہو رہا ہے حدیث انس سے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں فقال عنبسہ بن سعید، عنبسہ بن سعید نے کہا فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَانِيِّينَ، کہ کیا ہوگا اس حدیث کا حضرت انس کی جو کہ عرانیین کے بارے کہ وہاں پر قسم نہیں لی گئی۔ حالانکہ دونوں کا مضمون الگ الگ ہے، وہاں جنگل کی بات تھی، وہاں کوئی تھوڑی تھا محلہ تھوڑی تھا کوئی، اور وہاں معلوم تھا مرڈر کس نے کیا، یہاں معلوم ہی نہیں ہے، دونوں بات الگ۔ قال ابو قلابہ، کہتے ہیں ابو قلابہ نے کہا اِيَّا حَدَّثَهُ انس بن مالک، مجھی سے حضرت انس بن مالک نے اس حدیث کو بیان کیا۔ قال عبد العزیز بن صہیب عن انس من عرینہ، وقال ابو قلابہ عن انس من عقل وذکر القصہ، فرماتے ہیں پھر تفصیلاً اس واقعے کو بیان کیا کہ یہ واقعہ الگ ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، 50 لوگوں کے قسم دینے سے تعلق نہیں ہے۔ اگلا غزوہ دیکھیں آپ، غزوہ خیبر سے پہلے کا غزوہ ہے یہ، بعض کتابوں میں ہے کہ 3 دن پہلے ہی ہوا ہے غزوہ خیبر سے۔ غزوہ ذی قرد، اس کا بیان شاید پیچھے ہو چکا آپ کے سامنے۔ غزوہ ذی قرد یہ کیا ہے جی؟ یہ چشمے کا نام ہے۔ قرد جو ہے یہ چشمہ ہے، غطفان کے علاقے میں ہے، یہ غطفان کے علاقوں میں یہ چشمہ ہے ذی قرد کے نام سے۔ کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ اونٹنیاں وغیرہ باہر چراگاہ میں چرتے تھے، وہی چشمہ تھا یہ۔ وہاں پر یہ آ گئے، کیا نام، کافر لوگ آ گئے، اور کافر لوگوں نے آ کر کے جو ہے وہاں پر 40 کے لگ بھگ تھے، آپ نوٹ کر لیں اس چیز کو بھی، 40 کے لگ بھگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنیاں تھی 20 اونٹنیاں تھیں، اور 20 اونٹنیوں کو پکڑ کر کے لے جا رہے تھے، اور صبح کی اذان سے پہلے کا وقت ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوع، یہ سلمہ نہیں ہے، سلمہ، میں نے بتایا تھا آپ سے کہ سلمہ میم کھڑا زبر ماں یہ لیڈیز کا نام ہوتا ہے، اور سلمہ میم اور میم کے آگے گولتا جو بن جائے گی وقت کی حالت میں ہا، سلمہ یہ بنتا ہے جینس کا نام۔ تو کوئی آدمی اگر نام رکھنا چاہے تو سلمہ رکھ سکتا ہے، اور سلمہ میم کھڑا زبر ماں والا یہ نام لیڈیز کا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی اذان سے پہلے اپنے کھیت تھا ان کا ایک، وہاں پر گئے ہوئے تھے، وہاں جا کر کے دیکھا تو یہ ڈکیت جو ہیں 20 اونٹنیوں کو لے جا رہے تھے۔ انہوں نے ادھر سے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا اور ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے نعرہ لگانا شروع کیا، یا صباحا یا صباحا، اس کا مطلب تھا صبح صبح مصیبت آن پڑی، جلدی آ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 500 لگ بھگ سوار لے کر کے یہاں سے چل پڑے۔ اتنے وہاں پہنچے، اتنے حضرت سلمہ ابن اکوع نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ یہ گھوڑے کی رفتار سے دوڑ لیا کرتے تھے، سلمہ ابن اکوع کی رفتار دوڑنے میں گھوڑے کی جیسی تھی، وہ گھوڑے پر دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور یہ ایسے ہی تھے پیدل، اتنی تیز رفتار سے دوڑتے تھے کہ یہ اکیلے تھے، لیکن ان 40 لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ دوڑ کر کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اتنے تیر مار رہے تھے، اتنے تیر ان کے برسا رہے تھے، تو انہیں لگا کہ بھی بہت بڑا مطلب مجمع ہے پیچھے، تو وہ ایک آدمی سے ڈر کر 40 لوگ بھاگ گئے، ابھی حضور نہیں آئے، بھاگ گئے، اور بھاگنے کے بعد جب وہ بھاگے اب یہاں سے حضور آئے ہیں،
تو انہوں نے جو ہے سلمہ ابن اکوع میں ان کو بھگا بھی دیا تھا اس چھیتر سے، اور ان کی لگ بھگ 20 ان کی یمنی چادریں بھی چھین لی تھی یا چھوڑ گئے تھے وہ۔ اب حضور آئے، حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ پیاسے ہیں، میں نے پانی پینے کے لیے ان کو کسی جگہ پر بیٹھنے دیا نہیں، آپ جلدی سے جلدی جائیے اور ان کا پیچھا کر لیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ بھی چلو چھوڑو، تم نے جب ان کے اوپر قابو پا ہی لیا، اونٹنیاں چھڑا دی، تم نے 20 ان کی چادریں بھی لے لی، الٹا ہمارا ہی فائدہ ہو گیا، تو ان کو اب آپ چھوڑ دو۔ یہ ہے جی واقعہ۔ تو اسے کہتے ہیں کیا؟ غزوہ ذی قرد، غزوہ ذی قرد۔ اس میں کچھ لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ ہاں 2 آدمی تو مطلب مشرکین کے مارے گئے ہیں، اور ایک صحابی ہیں حضرت اخرم، نام نوٹ کریں، یہ نام رکھ سکتے ہیں گھروں کے اندر، اخرم، حضرت اخرم ہوئے تھے شہید، تو 2 مشرکین کی طرف سے اور ایک مومنین کی طرف سے۔ یہ دیکھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے بہرحال دوڑ لگائی، وہاں سے آگے بڑھے، ایک جگہ جا کر کے رکے۔ ایک روز آپ نے یہاں پر قیام فرمایا، نماز خوف کے بیان میں آئی تھی یہ بات، نماز خوف جو ہے آپ نے وہاں پڑھی ہے، اور اس طریقے سے آپ کی پھر وہاں سے واپسی ہوئی۔ اب دیکھیں جی باب غزوۃ ذی القرد، ذات القرد فرماتے ہیں یہ باب ہے ذی قرد نامی، وہی التی اغارو، اور وہ غزوہ ہے، وہ جنگ ہے جس کے اندر اغارو ڈاکہ ڈالا تھا کافروں نے، علی لقاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لقاح اونٹنیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قبل خیبر، خیبر سے پہلے بثلاث، کل 3 دن۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول، کہتے ہیں یزید ابن ابی عبید کہ میں نے سنا سلمہ ابن اکوع کو وہ کہہ رہے تھے کہ خرجت قبل ان یؤذن بالاولی، میں نکلا صبح کی اذان سے پہلے، وکانت لقاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترعی بذی قرد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں ذی قرد میں، وہ چشمہ ہے وہاں۔ قال کہتے ہیں فلقینی غلام عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن کے غلام نے مجھے کہا، مجھے ملاقات کر کے بتایا کہ ایسے ایسے وہاں پر جو ہے ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ فقال، اس نے کہا اخذت لقاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اونٹنیوں کو پکڑ لیا گیا۔ قلت، میں نے کہا من اخذها، رے جناب کس نے پکڑا یہ تو بتاؤ۔ قال غطفان، کہا کہ غطفان کے جانب سے لوگ آئے تھے، انہوں نے پکڑا۔ قال فصرخت 3 صرخات، میں نے 3 مرتبہ مدینے کی طرف رک کر کے چیخ ماری، یا صباحا یا صباحا یا صباحا، کیا ترجمہ؟ صبح صبح مصیبت آن پڑی۔ قال کہتے ہیں فاسمعت ما بین لابتئی مدینتی، میں نے اتنی زور سے آواز لگائی کہ میں نے مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جتنے لوگ تھے سب کو سنا دی اپنی آواز۔ ثم اندفعت علی وجہی، پھر میں اپنا چہرہ ان کی طرف پھیر کر کے چل پڑا، حتی ادرکتہم، یہاں تک کہ میں نے ایک جگہ انہیں پا لیا، وہ پانی پینے کی کوشش کر رہے تھے۔ وقد اخذوا یشتقون من الماء، اور وہ پانی پینے کی کوشش میں لگے تھے۔ فجعلت ارمیہم بنبلی، میں اپنے تیروں سے ان کے اوپر تیر اندازی کرنے لگا، اتنے تیر برسائے کہ وہ یہ سمجھے کہ بہت سارے لوگ آ گئے۔ وَكُنْتُ رَامِيًا، اور دیکھو میں کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وَكُنْتُ رَامِيًا، میں بہترین تیر انداز ہوا کرتا تھا۔ وَأَقُولُ، اور میں تیر برساتے ہوئے یوں بھی کہہ رہا تھا، أَنَا بْنُ الْأَكْوَعِ الْيَوْمُ يَوْمُ الرُّزَّعِ، فرماتے ہیں میں کہہ رہا تھا میں اقوا کا بیٹا ہوں، میں ابن اقوا ہوں، سلمہ ابن اقوا ہوں، اور آج کمینوں کا دن ہے، دیکھا جائے گا۔ الیوم یوم الرزع، رزع جمع ہے رازع کی، کمینے کے معنی۔ وارتجز، اور میں رجز پڑھ رہا تھا، رجزی اشعار، جوش والے اشعار۔ حتی استنقذت اللقاح منہم، یہاں تک کہ میں نے چھوڑا لیا اونٹنیوں کو ان سے۔ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ 30 بُرْدَةً، فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے 30 یمنی چادروں کو بھی چھین لیا، اور چھوڑ چھاڑ کے بڑھ گئے۔
قال، اب اس کے بعد میں وجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس، حضور آئے اور لوگ بھی آئے. فقلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی، قد حمیت القوم بالماء، کہ میں نے انہیں پانی کے پینے سے روک دیا تھا. وہم عطاش، اور وہ پیاسے تھے. فبعث الیہم الساعۃ، جلدی سے ان کی طرف آدمی بھیج دیجئے، پانی پینے کے لیے ان کو ٹھہرنا پڑے گا، مطلب یہ ہے. فقال، حضور نے فرمایا یا ابن الاقوا، اے ابن اقوا، سلمہ ابن اقوا، بات تو سن، ملک تھا، تو نے قابو پا لیا. فاسجی، تو نرمی کر لے. قال، فرماتے ہیں پھر ثم رجعنا، پھر ہم لوٹتے ہوئے. ویردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بٹھا لیا پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی ناقتی، اپنی اونٹنی پر. حتی دخلنا المدینہ، یہاں تک کہ ہم مدینہ میں انٹری ہو گئی، مدینہ میں داخل ہو گئے. یہ ہے جی بات غزوہ ذات القرد یا ذی قرد. یہ غزوہ ذی قرد کے نام سے آپ دیکھیں، اس میں حضرت سلمہ ابن اقوا اکیلے، only on one person، اور ایسا بھاگا دوڑی اور ایسے تیر برسائے ہیں کہ کفار و مشرکین کو لگا کہ بہت بڑا مجمع ہے. 40 تھے وہ، 40 کا مقابلہ اکیلے حضرت سلمہ ابن اقوا نے کر لیا. اب آپ سوچو ایک مسلمان کتنا بہادر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے مسلمان کی بہادری کا راز، اب تو خیر نہیں ہے وہ بہادر، اگر وہ والی بات ہو جائے تو وہ ہو جائیں گے، لیکن بہرحال جو بہادر ہیں مسلمان، اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ موت جو ہے، موت جس کی وجہ سے آدمی ڈرتا ہے، موت کی وجہ سے آدمی ڈرتا ہے. اور ایمان والا موت کو یوں کہتا ہے کہ اگر موت آوے تو شہید ہو جاؤں گا، اللہ راضی ہو جائے گا. تو جب موت ہی سے ڈر بند ہو جائے تو دنیا کی کوئی چیز اسے ہلا نہیں سکتی. اور جو موت سے ڈرے گا وہی ہارے گا. موت سے ڈرنے والا آدمی اپنے آپ کو بچا کے لے جاتا ہے. اور سنو، موت سے جو ڈرے گا وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور جو موت سے نہیں ڈرے گا موت اس سے اپنے آپ کو بچاتی ہے. کیا جملہ ہے! موت سے ڈرنے والوں کے پیچھے پیچھے موت ہوتی ہے اور وہ آگے آگے ہوتے ہیں، اور موت سے نہ ڈرنے والے موت کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں کہ آجا، ٹھیک ہے مار لے، آجا. پتا ہے کہ مار سکتی نہیں جب تک اللہ نے مقدر میں زندگی لکھی ہے، آجا مار لے، آجا. تو موت آگے آگے بھاگتی، ارے جناب میں نہیں مار رہی تمہیں، تم اپنا کام کرو، لڑو، میں کچھ نہیں کہہ رہی. کہ نہیں آجا، تو پہلے تو ہی آ، تو مار کے دکھا، تیرے بس میں ہو مار کے دکھا. کہ نہیں جناب آپ جو ہے لڑائی کرو، جب آئے گی جب آئیں گے، ابھی نہیں آنے. تو موت کے پیچھے جاتے ہیں. اسی لیے ایک جنگ کے اندر ایک صحابی نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس وہ جماعت ہے، اے کافرو، میرے پاس وہ جماعت ہے کہ جیسا تم شراب کو محبوب رکھتے ہو، ایسے ہی میرے ساتھ جو جماعت آئی ہے صحابہ کی، یہ جو ہے موت کو محبوب رکھتی ہے. جس کو موت محبوب ہو جائے، موت کا ڈر دل سے ختم ہو جائے، وہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں. آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر موت کا خوف بیٹھا ہوا ہے، مرنے کو جی نہیں چاہ رہا. کیوں؟ اعمال خراب ہیں، اس لیے مرنے کو جی نہیں چاہتا. جب مرنے کو جی نہیں چاہتا تو جنگ و جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں، مرنے مارنے سے پیچھے ہٹتے ہیں. صحابہ کرام کو بتاتا، ابھی بتاؤ یہ ایک ہی تو ہیں، حضرت سلمہ، وہ 40 ہیں. کمال کی بات ہے، 40 آدمی پر ایک آدمی بھاری کب پڑ گیا. اگر انہیں موت کا خوف ہوتا تو کہتے یار میں تو یہیں بیٹھ جاتا ہوں، حضور آئیں گے تبھی جاؤں گا ان کے ساتھ. نہیں، موت کا ڈر ہی نہیں ہے، موت ڈرتی ہے ان سے. موت کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، اس لیے کہ جب تک اللہ نے لکھی نہیں ہے تب تک تجھے آنا نہیں ہے. اور جو موت سے ڈرتے ہیں، موت ان کے پیچھے بھاگتی ہے، ہر وقت موت سے ڈرتے ہیں. اگر ذرا سی کہیں کچھ بھی ہو گیا نا، فوراً ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ ہمارے آ گیا نمبر. اب میں بھی ایسا ہی ہوں، آپ کو تو پتا نہیں، میں بھی ایسا ہی ہوں. سب کا ہی حال یہ ہے، موت سے سب ڈرتے ہیں، اللہ جانے کی. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، ایمان والوں کی صفات میں سے ایک بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اور ہم لوگ اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈر رہے ہیں، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کمزوری ہے.
اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ایمان کامل کی برکت سے موت کا خوف دل سے ختم فرمائے، اور موت کا خوف دل سے ختم ہو کر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔